حضور شیخ المشائخ غوث الزماں الحاج الشاہ محمد تیغ علی قادری آبادانی فریدی علیہ الرحمہ کی ولادت 1300 ہجری میں اپنے آبائی وطن گوریارہ ضلع مظفرپور میں ہوئی، جو آستانہ عالیہ سرکاہی شریف سے 2 میل دکن میں موجود ہے۔ چلیے حضور تیغ علی قادری علیہ الرحمہ کے بچپنے کے حالات جانتے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ جب میں سو جاتی اور مجھے نیند آ جاتی تو چپکے سے اٹھ کر میرے پاؤں کو چومتے اور اپنے ہاتھ کو تلوے سے مل کر اپنے چہرے پہ پھیرتے، یہاں تک کہ میں نیند سے بیدار ہو جاتی ان کی یہ حرکت کو دیکھ کر۔ میں ہمیشہ پریشان رہا کرتی کہ خدا جانے یہ بچہ ایسی حرکتیں کیوں کرتا ہے، لیکن جب کچھ سمجھدار ہوئے، کچھ بول چال کرنے لگے تو میں دیکھتی کہ طہارت کا بہت خیال رکھتے، کھیل کود، گالی گلوچ جیسا کہ اکثر بچوں کی عادت ہوتی ہے، کبھی مائل نہ ہوئے، اسی لیے آپ کو مادر ذات ولی بھی بولا جاتا ہے۔ حضور تیغ علی سرکار نے ابتدائی تعلیم مولوی مرحوم سبحان علی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، مقام ہرپور مچھیا جو آپ کی آبائی وطن گوریارہ سے پورب میں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی تعلیم مدرسہ عالیہ کلکتہ میں پوری ہوئی۔ یہ وہ دور تھا کہ ضلع مظفرپور کے دیہات علاقوں میں جو مسلمان آباد تھے ان میں جہالت و گمراہی پھیلی ہوئی تھی، علم دین سے بالکل بے بہرا اور فرائض اللہ سے بالکل ناواقف تھے۔ بعض بستیاں ایسی بھی تھی کہ وہاں کے مسلمانوں میں بہت سی عادتیں مشرکانہ تھیں، غیر مسلموں کے تہوار مناتے تھے اور شادی بیاہ میں ایسی بہت سی بری رسمیں عام تھیں جن کا شریعت مطہرہ سے کوئی واسطہ نہیں۔ ایسے نازک دور میں حضور سرکار تیغ علی علیہ الرحمہ نے بڑی جانفشانی اور تندہی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا۔ قرب و جوار کے بہت سے علاقوں میں بغرض ہدایت و تبلیغ تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں کو ناجائز رسوم اور افعال بد سے توبہ کرنے اور اعمال صالحہ اور سنت نبی علیہ السلام پر عمل کرنے کی دعوت دی۔ آپ کے واضح و ہدایت کا بہت اچھا اثر پڑا اور لوگوں میں مشرکانہ رسوم اور جملہ بدعمالیوں سے توبہ کرنے اور ایمان کے راستے پر چلنے کا جذبہ پیدا ہونے لگا۔ حضور تیغ علی قادری علیہ رحمۃ الرضوان نے 1355 ہجری میں چند مخلصین اہل سلسلہ کے مشورے سے اپنے آبائی وطن گوریارہ سے ہجرت فرما کر سرکاہی شریف تشریف لائے۔ اب یہاں سے آپ کی خدمات کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ پرآشوب دور تھا جب شمالی بہار کے گوشے گوشے میں وہابی بیماری کی طرح پھیلتا جا رہا تھا۔ عقائد باطلہ کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ادارہ اور مدارس قائم کر کے دیوبندیت اور وہابیت کے سانچے میں ڈھالے جا رہے تھے، اور مظفرپور میں سنیوں کا کوئی دینی ادارہ نہیں تھا جہاں اہل سنت و جماعت اپنی دینی حاجتیں لے جاتے اور ان کے بچے اپنی تشنگی علم بجھا سکتے۔ باطل کے اس سیلاب عظیم کو روکنے کے لیے اور سنیت کی فروغ کے لیے 1362 ہجری میں سرکاہی شریف میں دارالعلوم علیمیہ انوار العلوم کا سنگ بنیاد رکھا اور جانثار مریدوں کی جان اور مالی امداد سے عمارت کھڑی ہو گئی، اور دارالعلوم علیمیہ انوار العلوم اپنی خدمات بحسن خوبی انجام دینے لگا۔ چونکہ سرکاہی شریف مظفرپور شہر سے 8 میل دور دیہات میں ہونے سے مدرسہ کے طلبہ کے قیام و طعام اور آمد و رفت اور مدرسہ کی ضروریات کی فراہمی میں سخت دشواری ہوتی تھی۔ اس کی ایک شاخ دامودرپور مظفرپور میں قائم کی گئی۔ دارالعلوم کی ذمہ داری صرف تعلیم پر ہی موقوف نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ اس بات کی بھی کوشش رہتی کہ لڑکوں میں بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار پیدا کیے جائے۔ 1371 ہجری میں جلسہ دستار بندی کے موقع سے حضور تیغ علی سرکار نے فرمایا کہ خدا کا ہزار ہزار شکر و احسان کہ اس نے اپنے بندے سے دین کی خدمت لی۔ اب میں چاہتا ہوں اس مدرسے کی خدمت ایک مجلس انتظامیہ کی سپرد کر دوں۔ اس کے بعد اس مدرسے کی ذمہ داری ایک مجلس انتظامیہ کی سپرد کر دی گئی۔ آئیے حضور سرکار تیغ علی قادری کے کرامت پہ نظر ڈالتے ہیں۔ ایک بار حضور سرکار تیغ علی قادری علیہ الرحمہ کلکتہ سے اپنے آبائی وطن گوریارہ تشریف لائے اور کچھ دنوں بعد جانے کا ارادہ فرمایا تو بقرعیدن صاحب سے فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں مگر یہاں حیضہ آئے گا، آج 3 روز سے حملے کر رہا ہے، تم لوگ گھبراؤ گے نہیں، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ ٹھیک
اس کے بعد حضور سرکار تیغ علی قادری کلکتہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد حیضہ یہاں شروع ہو گیا۔ گوریارہ سے پورب جانب ہی ایک ٹولہ تیلیوں کا ہے، اس میں بہت سے لوگ مرے اور بہت سے لوگ بیمار پڑے۔ کلکتہ میں ایک انگریز کی کوٹھی تھی جہاں فوجدار میاں جو سرکاہی شریف کے رہنے والے تھے اس کوٹھی میں ملازم تھے۔ حضور تیغ علی قادری علیہ الرحمہ اس کو مغربات پڑھا رہے تھے کہ یکایک آنکھیں بند ہو گئی اور بلند آواز آپ کے زبان مبارک سے نکلی کہ جاؤ چھوٹ گیا، جاؤ چھوٹ گیا۔ یہ آواز اتنی بلند تھی کہ سارے کوٹھی میں گونجنے لگی۔ یہ سن کر فوجدار میاں نے پوچھا، حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا، بھائی مت پوچھو، رہنے دو۔ پھر فوجدار میاں نے اصرار کیا، نہیں کچھ تو بتائیے، میری الجھن دور ہو۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی میری بستی میں حیضہ پھیل گیا ہے، ابھی ذرا آنکھ جھپکی تو میں دیکھا کہ میں گوریارہ میں ہوں۔ تیلی ٹولہ میں ایک ضعیفہ ہے، وہ اپنے دروازے پہ کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ میری طرف لپکی اور سامنے کھڑی ہو کر کہنے لگی، ہو بابو پورا گاؤں ویران ہو گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا اور بہت سے لوگ بیمار ہیں، جس میں ہمارا ایک پوتا بھی ہے اور اس کی جینے کی امید نہیں ہے، بابو چل کر دیکھ لیجیے۔ اسی تیلن کو میں نے ڈانٹ کر کہا، جاؤ چھوٹ گیا۔ اس واقعہ کا چرچا پورے کلکتہ میں پھیلا اور یہاں صبح آفتاب نکلتے ہی وہ ضعیفہ آپ کے دولت خانے پہ آئی اور آپ کی والدہ محترمہ سے پوچھنے لگتی ہیں کہ تیغ علی کہاں ہیں؟ تو آپ کے والدہ نے فرمایا، وہ تو کلکتہ ہیں۔ بڑھیا نے کہا، نہیں، کل ہی شام کو تو وہ آئے ہیں، ہم سے باتیں ہوئی ہیں۔ والدہ نے کہا، تم نے خواب دیکھا ہوگا۔ وہ بڑھیا قسمیں کھانے لگی اور کہنے لگی، میں نے خواب نہیں دیکھا، بلکہ شام میں اپنے دروازے پہ کھڑی تھی تو وہ پورب جانب سے آئے۔ ہم نے ان سے بستی کی حالات بیان کی اور کہا کہ ہمارا پوتا بھی بیمار ہے، جس کے جینے کی امید نہیں ہے، ذرا چل کر دیکھ لیجئے۔ انہوں نے ڈانٹ کر کہا، جاؤ چھوٹ گیا۔ یہ کہہ کر وہ اس طرف آئے اور اسی وقت سے میرے پوتے کی حالت سدھرنے لگی۔ اس وقت وہ بالکل اچھا ہے۔ آپ کی والدہ کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی، مگر یہ واقعہ ڈھکا چھپا نہ رہا، قرب و جوار میں اس کا چرچا ہونے لگا۔ کچھ لوگ کلکتہ سے اپنے مکان تشریف لائے اور وہاں کا واقعہ یہاں بیان کیا۔ اس کے بعد لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعہ صحیح اور درست ہے۔ حضور سرکار تیغ علی قادری علیہ الرحمہ نے 36 بزرگوں کو خلافت اور بیعت کی اجازت عطا فرمائی تھی۔ ان بزرگوں کو سرکار تیغ علی سے صرف اجازت بیعت حاصل ہے۔ ابھی دستار بندی کی نوبت نہیں پہنچی تھی کہ سرکار علیہ الرحمہ کا وصال ہو گیا۔ حضور سیدی سرکار تیغ علی قادری علیہ الرحمہ کا وصال 1 ربیع الاخر 1378 ہجری بعد نماز مغرب 6:35 پہ ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے کہنے میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں میری اس خطا کو معاف کرے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو میرے فیس بک کو بھی فالو کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جب تک اللہ حافظ۔